फैसलाबाद डिवीजन में खतरनाक वायरस रूबेला के हमले का खदशा। तहसील समुंदरी के 4 बच्चों में रूबेला वायरस की तस्दीक होगी। मुतासरा बच्चे यूनियन काउंसिल 108 और 124 के रिहायशी हैं। घर और इलाके में सर्विलेंस शुरू कर दी गई। सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिब्रा कहते हैं कि रूबेला खसरा की तरह का जर्मन वायरस है। फैसलाबाद और झंग में डेंगू बेकाबू होने लगा। मजीद 14 केस रिपोर्ट हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा मरीजों की तादाद 158 तक जा पहुंची। शहरियों का फौरी तौर पर मच्छर मार स्प्रे करने का मुतालबा। इंतजामिया किसी बड़े नुकसान की मुंतजर दिखाई देती है। अहले इलाका की दुहाई। नान 15 रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। गैस, आटे और मैदे की कीमत में इजाफे पर तंदूर मालिकान रेट बढ़ाए। महंगाई के सताए शहरियों की चीखें निकल गई। दुकानदार भी परेशान, कहा कि काम ठप होकर रह गया। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी 11 रुपए सस्ती, 344 रुपए किलो। आलू 58, प्याज 34 और टमाटर 82 रुपए किलो। सेब 155 रुपए किलो और केले 60 रुपए दर्जन हो गए। फैसलाबाद में कपड़ा मार्केट के ताजर हुकूमती पॉलिसियों पर मैदान में आ गए। कहते हैं कारोबारी तबके को टैक्सेस में दिया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत काबू से बाहर हो चुकी। डॉलर को आज़ाद छोड़ दिया गया। चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री में कपड़ा मार्केटों के सुदूर और सेक्रेटरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी की ज़िले बॉडी की जानिब से मरकजी क़यादत की हिदायत पर ज़िले भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला। जमात इस्लामी की ज़िले बॉडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एहतजाज में तमाम पार्टीज को शामिल करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी एलानिया जारी। हुकूमत का कम आमदन तबके को पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन तबके को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में महंगाई कम करने के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियां बनाने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत। फैसलाबाद में फिजा आलूदा करने वालों की भरमार। स्मोक का खदशा। पंजाब में लगे 6 एयर पॉइंटर बंद हो गए। रेड जोन में शामिल वाहिद एयर पॉइंटर बंद। सरकारी महकमा भी निजी वेबसाइट से डाटा लेने पर मजबूर। एयर पॉइंटर की मरम्मत पर 50 लाख से ज़ायद के अखराजात आएंगे। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत इन एक्शन भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न करने वालों की शामत आएगी। 50,000 से 1 लाख तक जुर्माना होगा। महकमा माहौलियात को हिदायत मौसूल हो गई। फैसलाबाद जामे मस्जिद अल बुरहान में आलमी महफिल हुस्ने किरात का इनकाद। तकरीब में मिस्र, तुर्की, इराक और तंजानिया से किरात हजरात की खुसूसी शिरकत। मौलाना रियाज अहमद खरल, साहबजादा पीर मोहम्मद मकसूद मसीह समेत आशिकान रसूल की कसीर तादाद में शिरकत की। फैसलाबाद के लिए बड़ा एजाज। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन ताहिर सिद्दीकी का कारनामा। प्रोफेसर ताहिर सिद्दीकी ने कौमी सीरत अवार्ड हासिल कर लिया। ताहिर सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में होने वाले तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म से कौमी सीरत अवार्ड हासिल किया। मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी ने गालिब के अशार के 5 नातिया मजमुओं को कुलियात की सूरत में शाया किया। सरकारी इदारे मैनुअल खातों पर चलने लगे। एक ऑफिसर फाइलें लेकर सारा दिन घूमने लगा। सूबाई वजीर अंसर मजीद कहते हैं सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली जट्टा ने कहा कि मजदूर कार्ड पर पंजाब बैंक बगैर फीस के अकाउंट खोलेगा। सूबाई वजीर खयाल अहमद कासरू ने कहा कि बंद इंडस्ट्री को चलाया गया। सूबाई वजीर अंसर मजीद और सेक्रेटरी लेबर लियाकत जट्टा की फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स आमद। सनतकारों से मुलाकात की। सदर चेंबर आतिफ मुनीर शेख ने इंडस्ट्री और वर्कर्स के मसाइल से आगाह किया। मेट्रोपॉलिटन
کارپوریشن میں تقسیم برائے ویلفیئر گرانٹ کی تقریب صوبائی وزیر انصر مجید نیازی اور سیکرٹری لیاقت علی چچا اور خیال احمد کاسرو کی خصوصی شرکت۔ بچوں میں تعلیمی وظائف، بیواؤں میں ماہانہ گرانٹ اور ڈیتھ گرانٹ کے چیک تقسیم۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں جیل ریفارم قائمہ کمیٹی کا اجلاس، سینٹرل اور ڈسٹرکٹ جیلوں کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے پر غور، واٹر فلٹریشن پلانٹ، قیدیوں کی کورونا ویکسینیشن اور دیگر معاملات زیر بحث آئے۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی، نمائندوں نے بھی کام شروع کر دیا۔ جھنگ میں چیئرمین ضلع کونسل کا بابر سیال کا اپنے دفتر پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ بابر علی خان سیال نے چارج بھی سنبھالیا۔ ٹوبہ ضلعی چیئرپرسن فوزیہ خالد ورائچ نے ذمہ داریاں سنبھالی، چارج بھی سنبھالیا۔ چیئرمین بلدیہ مہر خالد ارائیں اور وائس چیئرمین بلدیہ حاجی زاہد نے دفاتر کا چارج سنبھالیا۔ بلدیاتی اداروں کی بحالی، بھوانا میں وائس چیئرمین چودھری تنویر احمد کا میونسپل کمیٹی پہنچنے پر بھرپور استقبال، جبکہ گوجرا میں لیگی چیئرمین اور پی ٹی آئی کارکنان میں تصادم، چیئرمین وائس چیئرمین کو میونسپل کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں کا خورشید شاہ کی رہائی کے لیے پیدل مارچ، سکھر کے رہائشی 4 جیالے پیدل جھنگ پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں نے استقبال کیا۔ احتجاجی جیالوں کا کہنا ہے کہ خورشید شاہ کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رہائی تک پریس کلب اسلام آباد کے سامنے دھرنا دیں گے۔ فیصل آباد میں ڈرائیونگ لائسنس کے اجرام میں بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ سٹی ٹریفک پولیس نے 8 گھنٹوں میں کمرشل ڈرائیونگ لائسنس کے لیے 169 امیدواروں کے مبینہ ٹیسٹ لے لیے۔ چند گھنٹوں میں 156 افراد پاس اور 13 فیل ہونے سے ڈرائیونگ لائسنس اجرا کی شفافیت مشکوک قرار۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب نے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد سے وضاحت طلب کر لی۔ پولیس اور پروسیکیوشن کی ناقص کارکردگی برقرار، 3 بیٹیوں کو قتل کرنے کے جرم میں 3 مرتبہ سزائے موت پانے والا باپ بری۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم ارشاد کو 6 سال بعد بری کر دیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری، انٹر بینک میں ڈالر ملکی ادارے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 69 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 173 روپے 47 پیسے پر بند ہوا۔ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی پر پابندی کے خلاف وقار جگہ کی درخواست پر بڑا فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے کرپٹو اور بٹ کوائن 3 ماہ میں ریگولیٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کرنے کا بھی حکم، رپورٹ طلب کر لی۔ فیصل آباد چلڈرن اسپتال بچہ سرجری وارڈ کے ہیڈ پروفیسر مرزا افضل کی مدت ملازمت پوری ہونے پر تقریب کا اہتمام چلڈرن اسپتال انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا۔ ڈین چلڈرن اسپتال پروفیسر ہنا عائشہ اور ایم ایس ڈاکٹر حبیب بٹر سمیت ڈاکٹرز کی شرکت۔ جھنگ میں نئی سڑکوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، فیصلہ نہ ہو سکا۔ جھنگ کی 3 تحصیلوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر سے ملانے والا منصوبہ ملتوی کر دیا گیا، جبکہ چنیوٹ سٹی ٹاؤن کا سیوریج سسٹم ناکارہ۔ 2 ماہ سے کی گئی کھدائی سے مچھروں کی افزائش بڑھ گئی، تعفن پھیلنے لگا۔ شہری کہتے ہیں ضلعی انتظامیہ ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرے۔ اے ڈی بی اسکیم کے تحت ٹراما سینٹر کی تعمیر کے لیے 7 کروڑ سے زائد کے فنڈ جاری۔ سمندری ٹراما سینٹر کی تعمیر 2 سال میں مکمل ہوگی۔ محکمہ بلڈنگ کی جانب سے نقشہ بھی منظور۔ اب دیہی علاقوں میں بھی بہترین طبی سہولیات ملیں گی۔ ٹوبہ چک 288 میں 4 کروڑ کی لاگت سے وی ایچ یو بنانے کی منظوری۔ ایم پی اے سعید احمد سعیدی کہتے ہیں بہترین سہولیات مہیا کرنا اولین ترجیح ہے۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا سلسلہ جاری۔ ریلوے اسٹیشن پر آؤٹ سورس ہونے والی گوری ایکسپریس کا افتتاح کر دیا گیا، جبکہ
اسسٹنٹ آپریٹنگ آفیسر ریلوے چودھری شبیر کا کہنا ہے کہ غوری ایکسپریس میں مسافروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے پیف پارٹنرز کا بڑا مطالبہ منظور کر لیا۔ جنگ سمیت دیگر اضلاع میں 1 لاکھ نئے داخلوں کی اجازت، داخلوں کے بعد اسکول مالکان کو واجبات ادا کیے جائیں گے۔ میٹرک انٹر نتائج سے مطمئن نہ ہونے والے طلباء کو 2 آپشنز دے دیے گئے۔ چیئرپرسن تعلیمی بورڈ ڈاکٹر طیبہ شاہین کہتی ہیں کہ امیدوار پیپرز کی ری چیکنگ کروائیں یا اگلے ماہ میں ہونے والے اسپیشل امتحانات میں شرکت کریں۔ اسپیشل امتحانات میں صرف اختیاری مضامین کے پیپر لیے جائیں گے۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن چنوٹ کا اجلاس، ضلعی صدر ایفکا عاصم اقبال گجر کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن میں اجلاس۔ بلدیاتی اور محکمہ صحت ملازمین کو 25% الاؤنس نہ ملنے اور سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل آباد میں اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے ضرورت مندوں میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب، 200 خاندانوں میں 1 کروڑ کے چیک تقسیم کیے گئے۔ ہزاروں خاندانوں کو اخوت کی وجہ سے روزگار مل چکا ہے۔ فیصل آباد فاروق ٹاؤن میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد۔ دربار سیال شریف سے پیر خواجہ محمد قاسم سیالوی اور فرزندان اسلام اور مریدین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خواجہ قاسم سیالوی نے شمس القمر فاؤنڈیشن کا افتتاح بھی کیا۔ جنگ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے نیزہ بازی کے مقابلے، چیئرمین یونین کونسل محمد حسین نون نے انتظامات کی نگرانی کی۔ نیزہ بازی مقابلے دیکھنے کے لیے شائقین کی بھرپور شرکت۔ ڈویژن بھر میں محکمہ موسمیات کے بارشوں کے متعلق بڑی پیشگوئی، جمعہ سے اتوار کے دوران گرج چمک اور آندھی کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ فیصل آباد ٹوبہ ٹیک سنگھ جھنگ میں بارش کے امکانات۔ فیصل آباد قائد اعظم ٹرافی کے میچز کا پہلا روز، اقبال اسٹیڈیم میں سندھ اور بلوچستان کی ٹیمیں مد مقابل۔ پہلے روز کے اختتام پر بلوچستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 253 رنز بنا لیے۔ دونوں ٹیمیں میچ جیتنے کے لیے پرعزم۔ اور انڈیا اور پاکستان میں پڑے گا زور کا جوڑ، کرکٹ کے سب سے بڑے ٹاکرے کا جوش۔ تگڑے مقابلے کو دیکھنے کے لیے شہری قومی ٹیم کی ٹی شرٹس خریدنے میں مصروف، دکانوں میں ٹی شرٹس کم پڑ گئیں۔